الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فرمایا ان فی خلق السماوات والارض بے شک آسمانوں کے بنانے میں اور زمین کو بچھانے میں اور رات اور دن کے بدلنے میں لآیات لأولی الالباب عقل والے لوگوں کے لیے بہت زیادہ نشانیاں موجود ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وہ عقل مند حضرات اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے بھی اور بیٹھے بھی اور لیٹے بھی وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں بھی وہ غور و فکر کرتے ہیں اللہ کی معرفت کے لیے ربنا ما خلقت هذا باطلا غور و فکر کرنے کے بعد یوں کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب آپ نے کوئی بھی چیز بیکار فضول پیدا نہیں فرمائی سبحانک آپ پاک ذات ہیں فقنا عذاب النار بس آپ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا دیجئے حفاظت نصیب فرما دیجئے یہ سورت آل عمران جس کے 20 رکوع ہیں اس کا یہ آخری رکوع ہے 19 رکوع پہلے بیان ہو چکے اب آخری رکوع کی ابتدائی آیات تلاوت کی گئی ہیں اس سورت کی ابتدا میں بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ کی توحید کے بارے میں دلائل پیش کیے گئے اور ارشاد فرمایا گیا حی و قیوم اللہ اور ماں کے پیٹ میں تصویریں بنانے والا اللہ قرآن کریم اتارنے والا اللہ اور اس طرح کی باتیں ارشاد فرمائی رب کا تعارف کروایا گیا اور اللہ کی توحید کا سبق پڑھایا گیا ارشاد فرمایا اس کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں اب جو سبق ابتدا سے شروع کیا اب آخر میں بھی اسی کو بیان فرمایا تاکہ خلاصہ پھر ذہن میں آ جائے اور اس رکوع میں دعاؤں کا بھی تذکرہ ہے بہت زیادہ دعائیں بھی تعلیم فرمائی گئی بڑی خوبصورت دعائیں ہیں بہرحال اس رکوع کی ابتدائی آیات میں معرفت خدا بندی کو بیان کیا گیا اللہ کے ذکر کو بیان کیا گیا یہ جب آیات نازل ہوئی تھی یہ اسی وقت کی بات ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے آئے حضور یہاں میرے لحاظ میں آرام فرمانے کے لیے لیکن تھوڑی ہی دیر بعد فرمایا چھوڑو مجھے اللہ کو یاد کرنا ہے چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے
آپ نے ساری رات کا لمبا قیام فرمایا اور لمبا سجدہ فرمایا اور لمبے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام رکوع سجود کیے اور دعائیں مانگی. ساری رات اسی میں گزر گئی. یہی وہ رات ہے جس رات کو دیکھ کر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو بخش بخشائے نبی ہیں، آپ تو سردار نبی ہیں، آپ کا تو یہ مقام، آپ فلاں فلاں، آپ کو اتنے لمبے قیام کی کیا ضرورت ہے؟ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا عائشہ جب مجھے رب نے ایسا دیا ہے تو میں اللہ کا شکر گزار نہ بنوں؟ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ضروری ہوتا ہے اس عنوان سے کہ بندہ عبادت کرے. اور یہی جب ساری رات گزر گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے کے لیے حضرت بلال بھی آئے. وہ بھی حیران، اب وہ بھی کسی طرح کا سوال ہی کرنے لگے کہ آپ کو بخش بخشائے اور آپ ایسے، اور آپ اللہ کے معصوم نبی، آپ کو ایسا قیام. چنانچہ حضور علیہ السلام نے حضرت بلال کو بھی یہی جواب ارشاد فرمایا کیا میں اس کا شکر گزار نہ بنوں؟ تو بہرحال حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ آیات اسی رات نازل ہوئی ہیں. اب ایسی آیات آئیں تو اب میں نے قیام تو کرنا ہی تھا. اب ساری رات کا قیام نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اللہ رب العزت کی قدرت کی یعنی ان نشانیوں میں غور و فکر کرنے کے لیے اور یاد الہی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا گیا. ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے تھے، رب کو یاد کرتے تھے، کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں. تو اب یہاں بھی انہی چیزوں کو بیان فرمایا گیا اور ارشاد فرمایا کہ عقل مند حضرات اب اسی طرح اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں غور کرتے ہیں اور مغز والے حضرات کو یہ چیز بڑی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اللہ رب العزت کی قدرت کے نشانیوں کو دیکھا کہ رات دن کا بنانا، آسمان زمین کا اللہ رب العزت نے کیسے ان کو بنایا، آسمان بنایا بلند فرمایا بغیر ستون کے کھڑا فرمایا، زمین کو اللہ نے بنایا کتنا بڑا بنایا کیسے پھیلایا اور پانی پر اس کو قائم فرمایا. یہ سب اللہ کی قدرت کی نشانیاں، اللہ رب العزت کی قدرت کی نشانیوں میں بندہ کرے گا غور تو اس بندے کو اللہ کی معرفت نصیب ہو جائے گی. پھر رات اور دن کے بدلنے کو بھی بیان کیا گیا. کبھی رات بڑی ہوتی ہے کبھی دن بڑا ہوتا ہے، اللہ رب العزت ان کو بدلتے ایک دوسرے میں شامل کر لیتے. پھر سورج کا صبح صبح نکلنا اللہ رب العزت کی قدرت کی نشانی، اپنے ٹائم پہ آ رہا ہے اور اپنے وقت پر غروب ہو رہا ہے. چنانچہ اللہ رب العزت نے ان چیزوں کو بیان فرمایا. رات اور دن کو دیکھو، آسمان اور زمین کو دیکھو، یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں. اب یہ باتیں عام مشرکین کو سمجھ میں نہیں آتی تھی. وہ بجائے اس کے کہ حضور علیہ السلام کا بیان سنتے اور اس میں غور و فکر کرتے اور اللہ کی معرفت ان کو نصیب ہوتی، وہ لوگ آئے دن نیا اعتراض لے کر آتے تھے حضور علیہ السلام کی ذات اقدس پر. حتیٰ کہ انہوں نے آ کر یہ اعتراض بھی کیا کہ موسیٰ علیہ السلام تو وہ نبی کہ ایسے دریا سے گزرے اور ایسے ہوا من و سلوہ ان کے لیے اترا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا کو ایسے پھینکا ذہب بنا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام والوں سے پوچھا مشرکین نے تم بتاؤ، وہ بتانے لگے عیسیٰ علیہ السلام ایسے. مادرزاد اندھے کو ہاتھ لگائیں تو شفا ملے اور کوڑی والے کو ہاتھ پھیرے تو شفا ملے اور مٹی سے پرندہ بنائیں تو وہ ٹھیک ٹھاک بن کر اڑنے لگ جائے. اس طرح کے کمالات کو بیان کرتے. یہ معجزات ہیں جو اللہ نے اپنے سچے نبیوں کو عطا فرمائے. اب حضور علیہ السلام کے بڑے بڑے کمالات، بڑے بڑے معجزات، لیکن مشرک روزانہ ہٹ دھرمی کرتے ہوئے آتے، کہتے کہ آپ صفا پہاڑی کو سونے کا نہیں بنا دیتے، آپ کا محل ایسا نہیں.
اس کو ہیرے نہیں لگے، آپ کا محل ایسا ہونا چاہیے، آپ فلاں ہوتے، ایسا ہوتے، ایسے ہوتے، یہاں انگور اور کھجوروں کے باغات ہوتے، آسمان سے ہمارے نام کوئی پیغام آتا، تو اس قسم کی وہ باتیں کرتے۔ اب ان ساری باتوں کا جواب قرآن کریم ہی کے ذریعے سے دیا گیا کہ اللہ کی قدرت کو پہچانو اور مالک کی پہچان کر کے بندگی کرو، جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سبق پڑھایا۔ چنانچہ غور و فکر کرنے کے بعد اب یاد الہی کی طرف بندے کو بلایا گیا کہ اللہ کے عقل مند بندے انہی کو کہا جاتا ہے جو آج اپنے رب سے غافل نہ ہو، اللہ کو یاد کرے۔ جو یاد نہیں کرتے وہ دنیا میں جیسے مرضی دانا بنے پھرے، اللہ رب العزت کے ہاں ان کا شمار ایسے عقل مندوں میں نہیں ہوتا جنہوں نے اللہ کو یاد کیا اور وہ بہترین مقام پہ پہنچ گئے۔ اب یاد کرنے کا سبق پڑھایا گیا، اللہ کو یاد کرنا ہے قیام میں بھی اور قعود میں بھی، کھڑے بھی بیٹھے بھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا اے ایمان والو اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو۔ اللہ کو زیادہ یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ اب کتنا زیادہ بندہ کرے؟ اب ہر حال میں کرے، کبھی بندہ کھڑا ہوتا ہے، کبھی بیٹھا ہوتا ہے، کبھی لیٹا ہوتا ہے، یہی حالت ہوتی ہے۔ اب بندے کی کیفیت یہی ہوتی ہے، اب اس کے علاوہ کوئی اور ایسا حال نہیں ہوتا۔ بندہ کھڑا ہے یا بیٹھا ہے یا لیٹا ہے، اب ہر حال میں بندہ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھے، اب اللہ کا حکم پورا کر رہا ہو، اب اللہ کی یاد میں لگاؤ اور سارا جسم اللہ کی یاد میں لگائے، زبان اللہ کا نام لے رہی ہو، آنکھ اللہ کے حکم کے مطابق دیکھ رہی ہو، کان اللہ کی پسندیدہ چیزوں کو سن رہے ہو اور کان ناپسندیدہ چیزوں سے بچائیں۔ اب ایسے کانوں کا بھی ذکر، زبان کا بھی ذکر، آنکھ کا بھی ذکر، اور ہاتھ بندہ اللہ کی عبادت میں لگا رہا ہے، سخاوت کی طرف، نیکی کی طرف، مال اللہ کے راستے میں لگا رہا ہے، گویا ہر چیز اللہ کے ذکر میں لگا سکتا ہے بندہ، اور ہر وقت اللہ کی یاد میں آ سکتا ہے بندہ جب اللہ رب العزت کی معرفت بندے کو نصیب ہو جائے اور بندہ اللہ رب العزت کو یاد کرے۔ پھر فرمایا آسمانوں اور زمین میں غور و فکر، یہ غور و فکر کرنا بھی بہت بڑی عبادت ہے اور یاد الہی ہے۔ مراقبہ کر لیتا ہے بندہ یا اس کے علاوہ ویسے ہی قدرت کی نشانیوں کو دیکھ کر بندہ غور و فکر کرتا ہے اللہ کو پہچاننے کے لیے، تو یہ ایک گھڑی کا غور و فکر کرنا یہ ساری رات کی عبادت سے زیادہ افضل ہے، زیادہ اعلیٰ ہے۔ بندہ اللہ کو یاد کرے اور اللہ کی معرفت کے لیے بندہ ایسے کرے، اور جب غور و فکر کرے گا پھر کہے گا کہ یا اللہ کائنات میں کسی بھی چیز کو آپ نے بیکار پیدا نہیں کیا، ہر چیز کارآمد ہے اور حکمت ہے۔ اللہ رب العزت ہی کی تعریف بندہ کرے، سبحانک آپ پاک ہیں، آپ مجھے آگ کے عذاب سے بچائیے۔ بندے کو جب معرفت نصیب ہو گئی اب بندہ اللہ سے عذاب کی پناہ مانگتا ہے، یا اللہ پناہ نصیب فرما، اللہ اپنی حفاظت نصیب فرما، آگ سے بچا۔ تو یہ بندے کو معرفت کے ساتھ ہی سبق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان کے لیے یہ ساری تعلیمات ارشاد فرما دی۔ اپنی معرفت کے ساتھ اللہ اپنی یاد والی اور اپنی عبادت و بندگی والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔